خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا عالم تو انتہا کیا ہے، ہے ابتدا کا عالم تو انتہا کیا ہے۔ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ اور غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، صدق کیا ہے صفا کیا ہے وفا کیا ہے۔ صدق کیا ہے صفا کیا ہے وفا کیا ہے۔ معزز حاضرین و محترم سامعین، 12 مہینے سال کے ہیں اور 365 دن انگریزی اعتبار سے۔ سب مہینے اللہ کے مہینے ہیں، سب دن اللہ کے دن ہیں، دن ہونے کی حیثیت سے۔ جیسے انبیاء 1,24,000 کم و بیش ہیں، 313 رسول ہیں، تو وصف رسالت النبوت میں سب برابر ہیں، مگر خصائص اور کمالات کے اعتبار سے فرق ہیں۔ قرآن نے کہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں ایک کو ہم نے دوسرے پر افضل کیا۔ تو مہینے بھی 12 ہیں، دن بھی 365 ہیں، مگر ان 12 مہینوں میں 3 مہینے کو اہمیت اور فضیلت حاصل، رجب، شعبان اور رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ تو ظاہر ہے یہ 3 مہینے کو اہمیت ہے۔ اور پھر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، رجب آفات سے ترک کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے عبادت میں مشغول ہونے کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ کرامت کا مہینہ ہے۔ ظاہر ہے جس نے آفات کو ترک ہی نہیں کیا، عبادت سے جڑا نہیں، لگا نہیں، تو وہ کرامات کا کیا انتظار کرے گا، انعامات کا کیا انتظار کرے گا، اسے انعامات کرامات کا کیا انتظار ہے۔ معلوم ہوا کہ رجب، شعبان اور رمضان تینوں مہینے کی اہمیت ہے۔ دوسری جگہ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ رجب کھیتی کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، رمضان کاٹنے کا مہینہ ہے۔ بہت سے کاشتکار ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ کھیتی بویا ہی نہیں، پانی دیا ہی نہیں، تو کھیتی کو وہ کیا کاٹے گا۔ تو اس لیے رجب یہ کھیتی کا مہینہ اور شعبان کھیتی کو سینچنے کا مہینہ اور رمضان کاٹنے کا مہینہ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ رجب میں عبادت میں اضافہ کر دیں، شعبان میں اور اضافہ کر دیں، اور پھر رمضان شریف آئے گا
تو آپ کو بے حد ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات اور، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، ظاہر ہے جوانی میں جو عبادت ہم کر لیتے ہیں وہ عبادت بڑھاپے میں نہیں ہو پاتی۔ جوانی میں صحت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو جو عبادت جوانی میں ہو پاتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہو پاتی ہے نا۔ اسی لیے کسی نے کہا نا، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو کوئی کام بن پڑتا نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کوئی کام بن پڑتا نہیں۔ آپ سوچیں گے ہماری عمر ابھی 15 سال کی ہے، ہم 25 سال کی عمر سے نماز شروع کریں گے، 25 سال کی ہے 30 سال سے شروع کریں گے، 40 سال سے شروع کریں گے، ایسے ہی کرتے کرتے بڑھاپا آ گیا۔ آپ نے وقت کو کیا کیا؟ ضائع کر دیا۔ تو اس لیے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو، اور محتاجی سے پہلے مالداری کو، اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے آپ غنیمت سمجھو گے، یقین جانو کہ آپ مومن کامل ہو کر مرو گے، اور جب مومن کامل ہو کے مرو گے تو ظاہر ہے بخشش کا مجدہ تمہارے لیے ہے، اور جنت کی بہاریں ہمارے لیے ہیں۔ مگر کب؟ جب ان 5 چیزوں کو سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھیں گے تو یقیناً جنت کا مجدہ، جنت کی بہاریں ہمارے لیے، بخشش کا مجدہ ہمارے لیے۔ وہی نہ پھر ہائے 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 کرنا پڑے گا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ زندگی چند دنوں کی ہے، ظاہر خوب آپ جانتے ہیں چند دنوں کی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے تیاری کرو۔ یہ 3 مہینے بہت اہم مہینے ہیں، اور میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہر دن عید ہے، نیک بندوں کے لیے ہر دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور ہر رات شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے۔ مگر اللہ نے کرم فرمایا ہے، اپنے حبیب کے طفیل اور اپنے حبیب کے صدقے میں کرم فرمایا ہے کہ ہم گنہگاروں کو رب تبارک و تعالی نے یہ 3 راتیں عطا فرمائی ہیں۔ کون 3 راتیں؟ رجب شریف میں 27ویں رجب کی رات، اور اسی طرح شعبان میں شب بارات، رمضان میں شب قدر۔ تو اللہ والوں کے لیے ہر دن عید کا دن، ہر رات شب برات، شب قدر، شب معراج ہے۔ مگر اپنے حبیب کے طفیل رب تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو 3 راتیں عطا فرمائی ہیں کہ اے میرے حبیب کے امتیوں، اگر تمہارے گناہ آسمان کے برابر ہوں، تمہارے گناہ زمین کے برابر ہوں، درخت کے پتوں کے برابر ہوں، ریت کے برابر ہوں، اگر تم نے ان 3 راتوں کو ضائع نہیں کیا اور ان 3 راتوں میں عبادت کیا اور عبادت کیا تو میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ مگر ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہم ان راتوں کی قدر نہیں کرتے، ان مہینوں کی قدر نہیں کرتے، ان راتوں میں بھی اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ان راتوں میں بھی اپنے وقت کو خرافات میں لگاتے ہیں، برائیوں میں لگاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ رجب کا مہینہ تو گزر گیا، شعبان کا مہینہ ہے، آج 6 تاریخ ہے، اور پورا مہینہ بھی باقی ہے، شب برات بھی باقی ہے، نجات کی رات، مغفرت کی رات اور بخشش کی رات آنے والی ہے۔ اس لیے آپ اس رات کو ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کیا جہاں آپ سے ہو سکے وہاں اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تحلیل، تسبیح، تمہید، تکبیر میں
اپنی راتوں کو گزاریں، اور اپنی راتوں کو اگر گزاریں گے تو یقین جانیے رب تبارک و تعالیٰ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ پھر آپ آئیں ان راتوں میں تو ان راتوں میں آ کر سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ اگر کریں گے، اللہ نے آپ کی توبہ کو مقبول کر لیا تو پھر آپ کو بڑا درجہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے ایک گاؤں سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ کچھ لوگ شراب نوشی میں مست ہیں، شراب پی رہے ہیں، مست ہیں۔ شراب پینے والا مست ہوتا ہی ہے۔ ایک شخص ہے جو باجا بجا رہا ہے، اس کو لوگ یزدان کہتے تھے، باجا بجا رہا ہے۔ اب گزرے وہاں سے اور کہا بڑی اچھی آواز ہے، گانے کی آواز تھی، کہا بڑی اچھی آواز ہے، اسی آواز کو اگر یہ قرآن کی تلاوت میں لگاتے، قرآن پڑھنے میں لگاتے تو کیا اچھی بات ہوتی۔ کہا چادر کو اپنے سر پہ ڈال لیا، چلے گئے تو جو باجا بجا رہا تھا اس نے پوچھا یہ کون تھے؟ تو بتایا گیا کہ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے آواز تو بہت اچھی ہے، مگر اس آواز کو اگر اچھے کام میں لگایا جاتا، یعنی قرآن کی تلاوت میں، قرآن سیکھنے میں، تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہ جب کہا تو اس بات کا اثر اس باجا بجانے والے پر بہت زیادہ ہوا، اور جب اثر ہوا تو انہوں نے وہیں پر باجے کو توڑ دیا، بربت کو توڑ دیا، توڑ کے پھینک دیا، چل پڑے۔ تیزی سے چلے گئے تو دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملاقات ہوئی، ملاقات جو ہوئی پکڑ کر رونے لگے، اور اس کے بعد جب رونے لگے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی رونے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے پسند کیا تو میں اس کو کیسے نہ پسند کروں؟ کیا مطلب پسند کرنے کا؟ کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ہے، اس لیے آیا ہے۔ تو اس شخص نے وہیں پر سچی توبہ کر لی، اور سچی توبہ کر کے قرآن سیکھنے میں لگ گئے، قرآن کی تلاوت میں لگ گئے، علم سیکھنے میں لگ رہے۔ جب علم سیکھا، قرآن کی تلاوت میں لگ گئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت بڑے مقام پہ پہنچا دیا اور امامت کبریٰ عطا فرما دیا، اس کو بہت بڑی امامت عطا فرما دیا رب تبارک و تعالیٰ نے، اور سچی توبہ کا یہ نتیجہ نکلا۔ اس لیے دوستو یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف کا آنے والا مہینہ اور بھی عظیم مہینہ ہے۔ شعبان میں 27ویں شب میں قیام عبادت، اور رمضان میں اور رجب میں، اور پھر 27ویں کو روزہ، رجب میں 27ویں کو روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ جو 27ویں رجب کا روزہ رکھے گا تو اس کو 60 سال کے روزے کا ثواب لکھا جائے گا۔ کتنی بڑی عبادت ہے، مگر ہم آپ کیا ہے، غافل رہتے ہیں، غفلت کی دنیا میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے، ہمیں کیا سزا ملنی ہے۔ اور رجب جنت کے ایک نہر کا نام ہے، رجب ہے نا، تو رجب جنت کے ایک نہر کا نام ہے، اور جو شخص رجب میں ایک روزہ رکھے گا تو وہ نہر جو ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اس نہر سے پانی پلایا جائے گا، پانی پلایا جائے گا۔ تو یہ رجب ہے، اور پھر شعبان کا مہینہ آنے والا ہے۔ آپ ہمیشہ سنتے تو ضرور ہیں، مگر سن کر پھر اس باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں برابر۔ ہر سال آپ کو بتایا جاتا ہے شعبان کا مہینہ، اور شعبان کے مہینے میں شب برات ہے، بتایا میں نے آپ کو نجات کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آتا تو کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور روزہ اس قدر رکھتے تھے شعبان میں کہ ہم سمجھتے کہ اب چھوڑیں گے نہیں، اور چھوڑ دیتے تھے اس طرح کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب روزہ رکھیں گے نہیں۔ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ شعبان میں اس قدر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ شعبان میں رب تبارک و تعالی فرشتے کو ایک تحریر عطا فرمائے گا، فرشتوں کو ایک تحریر عطا فرمائے گا، اور اس تحریر میں ان لوگوں کا نام ہوگا جن کی روح اس سال قبض کی جائے گی۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ میری روح قبض کی جائے تو میں حالت روزہ میں ہوں، اس لیے میں شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ فضیلت ہے۔ اور پھر شب برات جانتے ہیں آپ کہ اس رات میں ثواب عبادت کرنے کا بہت ثواب ہے، اور اس کے بعد رمضان شریف کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مہینہ برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت سے کیا ہے، بھرا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کا ایک دن 1000 مہینوں سے بہتر، ایک مہینہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں نے فرمایا ہے، بزرگوں نے، کہ یہ حضور نے کیوں فرمایا یا یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے امتوں کو دیکھا، تو اگلے لوگوں کو جب دیکھا کہ ان کے عمریں بہت آپ جانتے ہی ہیں ہماری امت کی عمر بہت کم ہے، ان کی عمر بہت طویل، تو جتنے اعمال اور جتنی نیکیاں انہوں نے کیا ہماری امت نہیں کر پائے گی، ہماری امت نہیں کر پائے گی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک رات عطا فرما دیا اپنے حبیب کو کہ میرے حبیب آپ کے سکون کے لیے، آپ کے اطمینان کے لیے میں ایک رات عطا فرماتا ہوں، وہ ایک رات 1000 مہینوں کی رات سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر، وہ شب قدر ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں، اور شب قدر میں اختلاف ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ وہ 27ویں شب ہے رمضان کی۔ کسی نے کہا طاق رات ہے تو 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے، مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا کہ 27ویں رات ہے شب قدر جو ہے۔ اور پھر آخری عشرہ میں آپ جانتے ہیں اعتکاف ہے، اور اعتکاف کا ثواب آپ جانتے ہیں۔ آخری عشرہ میں کوئی اگر اعتکاف کرے تو ظاہر حج عمرہ کا ثواب پائے گا، حج عمرہ کا۔ غریبوں کو چاہیے کہ جو حج کے لیے، عمرہ کے لیے پریشان رہتے ہیں، تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی دیتا تو ہم عمرہ کو جاتے، لوگ عمرہ پہ عمرہ کرتے ہیں، حج پہ حج کرتے ہیں، میرے پاس نہیں ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اے غریبوں سنو، اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے، یہیں رہ کر کے اپنی مسجد میں رہ کر اگر حج عمرہ کا ثواب چاہتے ہو تو آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاؤ، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں حج کا بھی ثواب دے گا، عمرہ کا بھی ثواب دے گا۔ کیسا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اخیر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ عبادت کیجئے، خوب کیجئے، مگر یہ الحاد کا دور ہے، بے دینی کا دور ہے، بدعقیدگی کا دور ہے۔ بدعقیدہ جو ہیں چلاتے ہیں خوب۔ ابھی ایک میں نے سنا معراج تو ہے مگر کس رات میں ہے یہ کہیں ثابت نہیں۔ اس طرح لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ عبادت نہیں کریں۔ ہم آپ کرتے ہیں نا عبادت 27ویں شب میں، تو میں نے سنا واٹس ایپ پہ معراج تو ہے نا، ایک وہابی کہہ رہا تھا، مگر کس رات میں ہے یہ نہیں کہیں ثابت۔ اور پڑھو، خوب پڑھو، عشق سے پڑھو، تب تو پہلے ضروری کیا ہے کہ اپنے سینے کو خوف خدا کا گنجینہ بناؤ، محبت رسول کا مدینہ بناؤ، پھر پڑھو تو تمہیں آئے گا اور تم جانو گے کہ کیا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بدعقیدگی کا دور ہے اور بدعقیدگی بہت پھیل رہی ہے۔ اپنے عقیدے کو بچائیے، اعمال کو بچائیے۔ اعمال آپ کے کیسے بچیں گے؟ عبادت آپ کی کیسے بچیں گے؟ عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کو کرنا کمال نہیں، اعمال کرنا کمال نہیں، نیکیاں کرنا کمال نہیں۔ سنو،
نیکیوں کو بچانا، عبادت کو بچانا کمال ہے۔ ابلیس نے کروڑوں برس عبادت کیا مگر عبادت کر کے ابلیس مقبول نہیں ہوا بلکہ مردود ہی رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کو بچانا نہیں جانتا تھا۔ آپ اپنی عبادت کو بچائیے۔ عبادت بچتی کیسے ہے؟ تعظیم نبی سے۔ عبادت کیسی ہے؟ کیسے؟ عشق رسول سے۔ عبادت بچتی ہے کیسے؟ محبت رسول سے۔ اس لیے اپنے سینے کو خوف خدا کا گنجینہ، محبت رسول کا مدینہ بنائیے، پھر عبادت کیجئے۔ دنیا بھی روشن ہے، آخرت بھی روشن ہے، آپ خود روشن ہوں گے، قبر میں روشنی ملے گی، ہر جگہ آپ کو روشنی ملے گی، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ محمد تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔